الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سے ہی دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملنے، ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک ماندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہیں آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت ہوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، صحیح اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہیں درج ذیل ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے، فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔
قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جس سے بھی اسلام کی دعوت دی اس سے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کس قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ایک ابوبکر صدیق اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر ساری کا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا کہ تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر میں ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ مجھے نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک جو نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب کی سب علامات تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سے زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس پورے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس واپس آ گیا۔ میں کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن عواقف تمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔
آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرا کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی۔ اسی لیے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے۔ استغفر اللہ۔ اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ تو یہ تھا، جو مشرک تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ اللہ۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے گئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا اور ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے ماں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ پھر عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ ہی کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن ادویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی سرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کی جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کی ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن ادویہ کی شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں،
میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس صاحب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقے ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہے، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس صاحب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بھی مسلمان ہو گیا، اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما۔ بعض نے ان میں سے چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا کرتے تھے، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جسے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا، اس کے بھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ، ہاتھ پھیرتے ہی دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ تن فوراً ہی پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تو تم جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے زیادہ باری ہے۔
اللہ اکبر۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کا عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کی جوتی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اسے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں کسی شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص، مگر اللہ کی قسم وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں اور وہ شخص سچا ہے، وہ شخص سچا ہے اور لوگ ان کے بارے میں جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جس سے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں ایک ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا، میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے ساتھ نمودار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہیں؟ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو یہ زمزم، بہترین کھانا
اور پینا اور ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں کہ اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے پاک میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابوذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ میں آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکے میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابوذر رضی اللہ عنہ اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ تمہارے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک گئے اور قریشی سے کہا، تمہارا برا ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی،
مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کی یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نہلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، واللہ بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ کیا سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے، اور یہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آنکھ بہت خوفناک انداز میں بڑک رہی تھی۔ یہود جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہاں میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ موجود ہیں اللہ کے رسول، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتی ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ پتھر تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن ناز تھا۔ اس بیٹے کے اس اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگول ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کر دیں، یہاں تک اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ اللہ۔ پھر اس نے کہا تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم
وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روٹی دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے بھی اسے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے بھی پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ استغفر اللہ۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی ہی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، پہلے آدمی ہیں۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے ہوا میں ایک نور دیکھا، نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کی فوجوں نے اس علاقے پر حملہ کیا، اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کی کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکے میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو۔ یہ سن کر گھر سے نکلے، راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے میں محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بولے میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ عنہ بولے تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی پیش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائی۔ ان دونوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا۔ اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا، دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اللہ۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔
ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسین آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، ایک آسمان پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے اس صورت میں ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا، اسلام قبول کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے، انہیں دیکھتے ہی بولے لو یہ بھی بدعین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکے کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں بڑا بلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی، اسے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا تھا، پہلا خون ہے یہ۔ اب قریشی دشمنی پر اترا، اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ ہو رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی، اب نماز دارالارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تبلیغ دیتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا میں بیمار نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وہ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا، یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا مگر بہت سنگ دل بھی تھا اور بہت مغرور بھی تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، اس پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔
اور اپنے بدینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری ہاتھی سارے عربوں سے دشمنی لے سکے۔ لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر ڈرے رہے ہو تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اسے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش ہی نہیں کی۔ استغفر اللہ۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کا نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے کعب بن لوی، اے بنی مرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تم ہلاک ہو جائیں۔ استغفر اللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح بھاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، اور اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی کہ اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں؟ ابو لہب کو سن کر یہ بہت غصہ آیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ استغفر اللہ، جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟
خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک تر نوالی کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو طالب کیا بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، ہے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ قریش اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، میں تمہیں زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں، صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان میں کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزنی ہیں، ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔